सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे स्वामी भाइयों, जब कभी दाखिल मस्जिद हुआ करें, याद करके इअ्तिकाफ की नियत जरूर कर लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में इअ्तिकाफ की इबादत का सवाब मिलता रहेगा। याद रखिए, मस्जिद के अंदर खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी का खाना पीना ये सब जायज नहीं। अगर आप मोतकिफ थे तो ज़िम्नन मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तारी ये जायज हो जाएगा। लिहाजा इत्तिकाफ की नियत सवाब की नियत से करें, ज़िम्नन खाने पीने सोने की भी इजाजत हो जाएगी। आइए पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं, क्योंकि नियत ही पर सवाब का इन्हिसार है, इसलिए वो शैतान नियतें करने नहीं देता। बल्कि बाज़ औक़ात कोई सिलसिला ऐसा होता भी होगा तो शैतान बोलता होगा अभी तो नियतें होंगी और वो देर लगेगी, तो अपने बाद में चलेंगे। तो असल नियत जो ना वो जान है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अच्छी नियत होगी तो सवाब मिलेगा, बुरी नियत होगी तो गुनाह मिलेगा। और कुछ भी नियत नहीं होगी और वो काम फी नफ्से ही मुबाह हुआ, यानी जायज हुआ, तो फिर ना सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा। तो आप इतनी देर तक बैठे हैं मदनी मुज़ाकरे में और बहुत कुछ अपनी कुर्बानियां दें और खुदा न करे सवाब ना मिले, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान तो है ना। तो इसलिए नियतें जरूरी हैं। तो हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें करें, लेकिन अगर आप ऊपर देखते हुए या इधर उधर देखते हुए, इशारे करते हुए, मुस्कुराते हुए किसी के सामने नियतें करेंगे तो होना मुश्किल है। बिल्कुल यकसुई के साथ करनी होंगी। सर नीचा कर लीजिए, हो सके तो आंखें ही बंद कर लीजिए ताकि देखने का किस्सा ही खत्म हो, कि तवज्जो बटे। और हस्बे हाल नियतें करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नियतें करता हूं। अव्वल ता आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूंगा। बिला वजह कपड़े या बदन, दाढ़ी, सर के बाल वगैरह सहलाने, दरियों के धागे नोचने, इधर उधर देखने, उंगलियों से खेलने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा न होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहां तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा। अच्छा, अभी आपने नियत के टेक भी नहीं लगाएंगे और हत्तल इम्कान दो जानू भी बैठेंगे, तो यानी टेक भी ना लगाएं, ठीक है ना। ये भी तब जब अल्लाह और रसूल की बातें होती हों, कुरान और हदीस की बातें होती हों,
تو اس کو ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ٹیک لگانے سے ظاہر آدمی غافل ہو بھی جاتا ہے۔ جب کوئی افسر ہمارے سامنے ہو اور وہ بات کرے ہم سے تو کتنا الرٹ ہو کر ہم اس کی بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ تو یہاں تو اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کتنی توجہ درکار ہے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ جب بھی صلو علی الحبیب، ذکر اللہ وغیرہ کہا جائے گا تو اسے سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، دوران مدنی مذاکرہ یا جب بھی سنتوں بھرے بیان درس وغیرہ ہو تو اس میں موبائل فون بند رکھنے کی مستقل ہی نیت فرما لیں، عادت بنا لیں، بلکہ مسجد میں بھی بند ہی رہے تو اچھا ہے۔ ضرورت مسجد میں کیا ہے، ہم اگر دنیا کی باتیں ہی کرائے گا موبائل فون خطرہ تو یہی ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی مفتی اسلام ہے تو ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں تاکہ لوگ مسئلے پوچھیں تو بتا سکیں۔ تو میرا گمان غالب ہے کہ ان میں کوئی مفتی اسلام تو ہوگا نہیں بیٹھا ہوا، جس کو ہے نا ایسی حاجت ہو ٹیلی فون کھلا رکھنے کی، جس کو مطلب دین کے معاملے میں مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یقیناً اس کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اس نیت سے کھلا رکھے گا تو اس کا کھلا رکھنا بھی ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن آپ اگر اس کیٹیگری کے نہیں ہیں تو مہربانی کر کے ہمیشہ مسجد میں موبائل فون اپنا بند رکھا کریں۔ یہ گھنٹیاں بجاتا ہے، کبھی معاذ اللہ میوزیکل ٹیون بجاتا ہے۔ میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے کہ جائے کہ مسجد میں معاذ اللہ نمازوں میں بج رہی ہوتی ہے۔ میں نے تو سنا ہے وہ طواف میں بھی بچتی ہیں، لوگ طواف میں بھی کھلا رکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا نا کہ وہ میوزیکل ٹیون کا کوئی گانا سن رہا ہو نا اس کو بہت برا، یعنی ایک تعداد بھی برا سمجھے گی، میوزک لگایا ہوا اس کو بھی برا سمجھے گی، لیکن موبائل پہ میوزیکل ٹیون لگا کے وہ سن بھی رہا ہے یا بج بھی رہی ہے، اس کا ذہن بنتا نہیں ہے کہ یار یہ کوئی برا کام ہے۔ ہاں اس کو اسی مثال سے سمجھے آپ کہ وہ جیسے کہ کوئی کسی کے گھر پہ، گھر کے باہر مثلا کسی کا گھر نیچے ہے اور اس کے دروازے کے باہر کوئی جوان لڑکی اور جوان لڑکا بیٹھے ایک دوسرے سے مطلب یعنی کہ کچھ ہاتھ مستی کر رہے ہوں، تو وہ پولیس کو فون چلا جائے گا، یا وہ اگلا اگر دادا گیری قسم کا پاورفل تو وہ برس پڑے گا، ان پر مارے گا، بھگا دے گا اور بہت برا سمجھے گا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ لیکن یہاں اگرچہ یہ ہے، یہاں اس کا اس فعل سے نفرت کرنا بجا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت وہ قابل نفرت ہے، لیکن یہی کام یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر پردے اسکرین پر گناہوں بھرے چینلز کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑکا اور لڑکی ناچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، یہ سبھی سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر جس کو یہ عیب سمجھتا ہے، یہی بے وقوفوں کا سردار اپنے گھر میں اس کو عیب کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ اب اسی کھاتے میں میوزیکل ٹیون والوں کو اگر ڈال دیں تو کہ جب یہ گانا بجے یا میوزک بجے تو یہ واقعی ہے نا کہ تھوڑا چونکتے ہیں یہ کہ یہ مسجد کے پاس گانا نہیں بجنا چاہیے، حالانکہ مسجد کے پاس بھی نہیں بجنا چاہیے اور مسجد سے دور بھی نہیں بجنا چاہیے، خالی پاس ہی نہیں۔ تو اسی طرح میوزیکل ٹیون بھی نہ مسجد کے پاس بجے، نہ مسجد کے اندر بجے، نہ مسجد سے دور بجے۔
تو مہربانی کر کے مطلب عقل اور شعور لیں، کیوں شیطان کو ہنساتے ہیں؟